بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ قانون قدرت کے مطابق آپ کی ہر حاجت کیسے پوری ہو سکتی ہے، مثلا کاروبار میں ترقی، رزق میں برکت و وسعت اور فراوانی کا ایسا وظیفہ اور طریقہ جس کو اپنانے سے بے شک رزق بارش کی صورت برسے گا اور رزق آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا۔ یہ سب کیسے ہوگا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ خواتین و حضرات، انسان کو کامیابی و کامرانی تب ملتی ہے جب کسی انسان کو محنت کے ساتھ ساتھ اس بات کا پختہ یقین بھی ہو کہ میں ضرور بالضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ یقین اور خود پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور محنت کی لگن، یہ سب چیزیں مل کر انسان کے اندر مسلسل جد و جہد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اسی جد و جہد اور یقین کی بدولت ایک دن انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ اینڈریو، جو ایک نہایت غریب شخص تھا، ہنگری سے نقل مکانی کر کے نیو یارک آیا۔ اس کا باپ ایک گوالا جبکہ والدہ کلرک تھی۔ اینڈریو نے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ سخت محنت، یقین کامل اور مسلسل جد و جہد کی بدولت وہ چھوٹی سی کمپنی ایک بہت بڑی کمپنی میں بدل گئی۔ آج اینڈریو کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے اور اس کی کمپنی سالانہ $5 بلین سے زیادہ کا منافع کماتی ہے۔ اینڈریو کی مشہور کمپنی کا نام انٹل ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران اینڈریو سے کہا گیا کہ آپ بے روزگار لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اینڈریو نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جسے عقل سے نوازا ہو اور اسے 2 ہاتھ عطا کیے ہوں تو وہ انسان بے روزگار کیسے ہو سکتا ہے؟ صحافی نے کہا، لیکن سر، دنیا میں بے روزگار لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اینڈریو نے مسکرا کر کہا، غالباً آپ کم ہمت اور نکمے لوگ جو کچھ کرنا نہیں چاہتے ان کو بے روزگار کہہ رہے ہیں۔ محنت سے جی چرانے والوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی، موت، رزق، حتیٰ کہ سب کچھ قسمت اور تقدیر کے تابع ہے۔ قسمت پر یقین کا یہ پہلو ہمیں محنت سے جی چرانے کی طرف راغب کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی قسمت میں جو بھی لکھا ہے اس کے حصول کے لیے محنت کو وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی سورہ نجم آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ مفہوم، ہر انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں لیکن نتائج الٹ نکلتے ہیں، تو بہتر نتائج کے لیے بہترین طریقہ کو اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیں، رات کی بہت ہی گہری تاریکی کے تھوڑی دیر بعد ہی صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یاد رہے کہ کوئی بھی کام یا روحانی وظیفہ کو کرنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ کو ایک اور حقیقت بتانا چاہوں گا کہ جو روحانی اعمال ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ رزق بارش کی صورت برسے گا، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو قانون قدرت کو سمجھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اسباب بھی مہیا کرنے ہوں گے۔ تو برائے مہربانی یاد رکھیں، صرف خالی وظیفہ پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ رزق بارش کی صورت آپ کے اوپر برسے یا رزق آپ کے پیچھے پیچھے پھرنا شروع ہو جائے۔ تو برائے مہربانی یاد رکھیں کہ صرف خالی وظیفہ پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف وظیفہ پڑھ لیں اور سارا دن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور سوچ یہ ہو کہ آپ کے اوپر وسائل اور رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے۔
بھائی ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق ہر طرح کی کامیابی اور نعمتوں کے حصول کے لیے اسباب کو بھی اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور جو وظائف ہوتے ہیں یہ اسباب میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان وظائف کے ذریعے کسی حاجت یا کسی چیز کو حاصل کرنے کا جو قانون اور راستہ ہے، یا کسی بھی الجھن کی گتھی سلجھانے کے حل کے طریقہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ذہن میں ذکر و اذکار اور وظائف کے ورد کے ذریعے ڈال دیتی ہے، اور ان وظائف کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور ذکر و اذکار کی وجہ سے ان چیزوں کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہمیں کامیابی کے راستے سجائی دینے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، یعنی کہ چھپڑ ہوگا تو اللہ چھپڑ پھاڑ کر دے گا، رزق تب ہی برسے گا اور نعمتوں کا حصول بھی تب ہی ممکن ہے جب ہم محنت کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کریں گے۔ اور اسی طرح وظائف ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور وظائف کی صورت میں ہمارا تعلق اپنے خالق سے جڑا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی حفاظت میں ہے، لیکن آج میں اپنے اونٹ کو چرتا چھوڑ کر نماز پڑھ رہا تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا اونٹ وہاں موجود نہیں ہے، گم ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے صحابی سے فرمایا، کیا آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے اونٹ کو باندھا تھا؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سوچا جب ہر چیز اللہ کی حفاظت میں ہے تو پھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز اللہ کی حفاظت میں ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھونٹے کو وسیلہ بنایا ہے، اور فرمایا قانون قدرت یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ پر تقوی اختیار کرو۔ یہ ٹھیک ہے، رزق سمیت ہر نعمت اور حاجت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پوری کرتی ہے، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کو وسیلہ اور اسباب کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم اسباب اور محنت کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر صرف وظیفہ پڑھ کر تو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ثواب کے، لیکن اگر اسباب کے ساتھ محنت بھی کی جائے تو ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی بہت سی نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق محنت پر یقین رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ محنت کے حساب سے آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ اس مختصر ترین وظیفہ کو کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ رزق آپ کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق آپ پر بارش کی صورت میں برسے گا، مطلب کہ آپ کے کاروبار میں خوب برکت، ترقی اور وسعت ہوگی۔ یہ بہت ہی متبرک وظیفہ ہے، جس کے متعلق روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ یہ وظیفہ بھی انہی دو نوروں کا ہے جنہیں آپ نے صبح و شام اول آخر درود پاک پڑھ کر صرف 3 بار ورد کرنا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان دو نوروں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے۔ جن دو نوروں کا فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا تھا وہ یہ ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ لہٰذا آپ صبح و شام 3 بار سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کا ورد 3 بار کر لیا کریں، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اس وظیفہ کو کر کے اپنی نیک حاجات کو پورا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔